الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بنیادی طور پہ اسلام میں مسلمان کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدہ کی درستگی ہے، انسان کے عقائد درست ہو، عقیدہ درست ہو۔ تو عقائد میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان لے آنا یہ عقائد کے جو مختلف ابواب ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ انبیاء پر، فرشتوں پر ایمان، پہلی کتابوں پہ ایمان، ان سب سے پہلے عقیدہ میں جو چیز شامل ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ موضوع انتہائی اہم ہوگا، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ مسلمان اپنے مالک کائنات، خالق کائنات پر ایمان لے آتا ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اور زندگی کے ہر ایک پہلو میں ہر ایک جو بھی وہ زندگی کا کام سر انجام دیتا ہے اس میں اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے مالک کی مرضی سے یہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ مسلمان کی عقیدے کی نشانی، ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ انتہائی مسلمان کی زندگی میں اصول ہے اور اس کی حیثیت مسلمان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سماء پر ایمان کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ ہر مسلمان اللہ رب العالمین کے بارے میں یقین کامل رکھتا ہے کہ وہ موجود ہے اور وہی ہے جو آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے والا، بنانے والا، وہی ہے جو آسمان اور زمین میں جو چیز پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کا مالک بھی ہوئی ہے، اور جو ظاہراً چیز ہے، جو ظاہری ہے، اس کا مالک بھی ہوئی ہے۔ یہ انسان مسلمان کا عقیدہ ہے اور اس کے سوا کوئی حقیقی مالک، خالق، رازق، داتا، پالنے والا نہیں ہے۔ وہی اپنی عظمت، جلال و جلالہ صفات کا مالک ہے، متصف ہے، اور وہی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اس میں نہ کوئی نقص ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی نقص ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی نقص ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ محض اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق اور پھر درجہ ذیل عقلی اور نقلی دلائل پر واضح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین نے اپنی عظمت کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی ہستی کو مخلوق کی نشو و نما اور اپنے اسماء و صفات پر تفصیلی روشنی رب العالمین قرآن میں ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک میں تمہارا رب ہوں،
اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہی دن کو رات اور رات کو دن میں ڈھانپتا ہے۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہیں، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے ایسے طور پہ کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ دیکھو یہ سب اسی کی تخلیق ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ بڑی ہی برکتوں والا ہے جو اللہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے پہ ایمان لے آنے اور مسلمانوں کو اپنی رب ہونے پہ قرآن پاک میں دلیل دی۔ دوسرے نمبر پر جب وادی طویٰ کے دائیں کنارے پر مبارک خطے میں درخت سے اپنے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پکارتے ہیں، فرماتے ہیں یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ یقیناً میں ہی ہوں اللہ سارے جہانوں کا پروردگار۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکری۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک میں ہی رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اپنی عظمت کو اللہ رب العالمین اپنے اسماء و صفات کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ خالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ اپنی تعریف کو اپنی ربوبیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ رب العالمین جب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدوا۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ میری جماعت ہے اور ایک ہی جماعت ہے اور میں تنہا تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کو، اپنی ربوبیت کو، اپنے پہ ایمان لے آنے کو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا قرآن میں، اور اسی لیے تو انبیاء رسول 1,24,000 انبیاء کی جو جماعت ہے وہ رب العالمین کی ربوبیت کو دنیا میں منوانے کے لیے آئیے، اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا درس دنیا کو دینے کے لیے آئیے۔ یہ تو انسان کی عقل بھی کہتی ہے نا کہ کسی نہ کسی یہ انسان کو رب نے بنایا ہے، مخلوق کو بنایا ہے تو وجود میرے مالک کا ہے، تو یہ تمام کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وہ ایک ہی ہے کہ اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اگر دو ہوتے دنیا کہتی ہے بعض فلاں میرا رب ہے فلاں بھی رب ہے، ایک ہوتا ہے رب، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہوتا۔ اگر ایک ملک میں دو بادشاہ ہوں وہ ملک نہیں چل سکتا۔ اگر پوری دنیا میں اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی مالک ہوتا تو یہ دنیا چل نہ سکتی، کیونکہ نظام چلانے والا ایک ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتے۔ اور رب العالمین جو مسلمانوں کا خدا اور مالک اور داتا اور رازق ہے، وہی خالق ہے پوری کائنات کا، وہی بنانے والا ہے دنیا کو، وہی مالک ہے پوری زمین و آسمان کا، جن و انسان کا، فرشتوں کا، حیوانوں چرندوں پرندوں سب کا، وہ ایک ہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک خالق داتا رازق نہیں ہے۔ اس لیے ایمان اور عقائد میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، جس کی دلیلیں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں واضح ارشاد فرما دی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارے عقائد کو مضبوط بنائے۔